السلام علیکم۔ پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت ہاشوانی حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے موسمیات پہ۔ یہ جو تغیر تبدل ہے موسموں کا، مختلف جو ہیں حالات پاکستان میں تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ڈی جی میٹ کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہر سال آپ یہ انتظامات کرتے ہیں، بدقسمتی سے لاکھوں کروڑوں روپے کی املاک کو نقصان پہنچتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے، اور یہ ایک طے شدہ پیٹرن ہے کہ یہاں سیلاب کا خطرہ ہے، یہ نشیبی علاقے ہیں، یہاں پرابلم ہے، تو اس کے باوجود حالات ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ کیا پہلے سے حالات بہتر ہوئے؟ کیا اب جو اس دفعہ انتظامات کیے گئے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی ہدایت پہ اب پہلے سے بہتری ہے؟ اداروں کے ساتھ ساتھ وہ شخصیات جو اس سے منسلک ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ اسی حوالے سے ماہر صاحبداد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈی جی میٹ ہیں۔ ڈی جی صاحب، ہر سال پرابلم بھی آتے ہیں، نشیبی علاقے بھی وہی ہیں، کام بھی ان پہ ہر سال ہوتا ہے، کیا ہدایات کی روشنی میں آپ نے بہتری کی ہے اس سال؟ بہتری دیکھیں جی، میرا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان میٹرولوجیکل، میں نے تو اس میں دیکھنا ہے کہ جی میں کیا جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور پھر میری ذمہ داری یہ ہے کہ میرا جو کہا ہوا ہے وہ کیا عام عوام تک پہنچ چکا ہے یا نہیں پہنچ چکا۔ اس کے لیے ہمارے پاس مختلف ریسورسز ہوتے ہیں کہ جی کس طرح ایک کسان تک پہنچ جائے، کس طرح ایک جو شہری ہے اس تک پہنچ جائے، جو دریا سے افیکٹڈ ہو رہا ہے اس تک پہنچ جائے، جہاں پہ گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں وہاں تک پہنچ جائے، کس طریقے سے وہ سمندر میں جو مچھیرے جاتے ہیں ان تک پہنچ جائے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا پیغام جو ہے وہ ہر ایک تک پہنچ جائے۔ اس میں کچھ رول آپ کے الیکٹرانک میڈیا کا ہوتا ہے، کچھ میں آپ کے پرنٹ میڈیا کا ہوتا ہے، کچھ ہمارے آج کل سوشل میڈیا آ گیا ہے اس کا ہوتا ہے، تو ہم اپنی جو انفارمیشنز ہوتی ہے اس کو ہر آدمی تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے امپلیمنٹیشن، وہ لوگوں کی عام سوچ ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی میں یہ انتظامات کر لوں یا کر لوں گا، تو وہ اس کی اپنی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ گورنمنٹ کی ہماری اپنی ایجنسیز ہیں، این ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم ہے، یا اور دوسری ادارے ہیں، ان کو لے کے چلنا ہوتا ہے، تو سب تک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بر وقت اطلاع پہنچ جائے، اور سارے اپنے ریسورسز بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ جی بارشیں یا سیلاب ایک ایسا فینامنا ہوتا ہے جب حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو کوئی چیز ان کے آگے ٹھہر بھی نہیں سکتی۔ اسی چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو آپ کے پاس ایکوپمنٹ لگا آج سے چند سال پہلے، اور پھر اس کے بعد جدید مشینری آپ کے پاس ہے، ایکوپمنٹ آیا، جاپان نے اس میں بڑا کوآپریشن آپ کے ساتھ کیا، دیگر وہ جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں ان کی چیزیں آپ کے پاس آئیں، اب تو آپ نیٹ ٹو نیٹ جا سکتے ہیں، پہلے سے بہت بہتری، اب فنامنا نہیں رہا، اب آپ نے اس کو اگر فوکس کرنا ہے ایگزیکٹ صورتحال آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ مونسون کا پیٹرن جو ہے وہ بارشوں کا شروع ہوتا ہے بے آف بنگال سے یا عربین سی سے۔ ہم اپنے ریسورسز کے تھرو انفارمیشن لے کے وہ اس سسٹم کو واچ کرنا شروع کرتے ہیں، اس میں اس کا پوٹینشیل دیکھتے ہیں کہ جی کیا پوٹینشیل ہے، کتنی اس میں وہ اب بھی بخارات لے کے چلا ہے، کیا اس کا ٹریک بن رہا ہے کہ جی اگر بے آف بنگال سے آیا ہے تو انڈیا پورا کراس کر کے آئے گا، پھر راجستھان تک پہنچے گا، اس کے بعد اس نے ڈائیورشن لینی ہوتی ہے، یا ہمارے اوپر نارتھ ویسٹ کی طرف آ جائے گا اور ہمارے کیچمنٹ ایریاز جو پہاڑی علاقے ہیں ان کو افیکٹ کرے گا، یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ کا سیزنل لو ایک بلوچستان پہ جو کہ آج کل بھی بڑا ایکٹیو ہے، اگر وہ زیادہ ایکٹیو ہے تو اس کو اپنی طرف وہ پل کرے گا اور وہ بلوچستان اور سندھ کو زیادہ افیکٹ کرے گا۔ ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں ابھی تک جو بھی سسٹم بن رہے ہیں وہ اوپر بھی آ رہے ہیں، لیکن زیادہ پوٹینشیل کے ساتھ وہ نیچے کراچی اور بلوچستان یا سندھ کے ایریاز جو ہیں وہ ان کو افیکٹ کر رہے ہیں۔ باقی ہمارے انسٹرومنٹس انٹیکٹ ہیں، ہمیں کسی چیز کی ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہم کسی سے پیچھے ہیں، وہ اس میں بالکل نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہماری مین پاور جو ہے وہ بھی بڑی ایکسپرٹ ہے۔ دیکھیں ابھی تک اگر میں ذکر کروں صرف اس سال کا، تو اس سال کے جتنے فینامناز مینلی ہوئے ہیں، مری ایونٹ سے لے کے آپ دیکھ لیں، بڑے ایکوریٹ ان کو وہ کیا گیا ہائی لائٹ، اور اپنے اداروں کو بھی بتایا گیا، اداروں نے انتظامات بھی کیے،
مری ایونٹ کے بعد ہم ایک ہیٹ ویو کے فنامینات سے گزرے ہیں، گلیشیئر ہمارے میلٹ ہوئے، ان کی بھی ہم نے انفارمیشن دی ہوئی تھی۔ ادارے الرٹ ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ این ڈی ایم اے نے بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے، انہوں نے پچھلے دنوں موک ایکسرسائزز بھی کروائی تھی، اداروں کو اور زیادہ الرٹ، پورے پاکستان کے جتنے ادارے تھے ان سب کو اپنے پاس بلا کے ایکسرسائزز کروائی، اور ان کو ہر وقت وہ الرٹ بھی رکھتا ہے۔ اداروں کے درمیان جو مختلف ادارے ہیں، ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے مختلف ادارے ہوتے ہیں، کیا ان میں کولیبریشن، ان میں اشتراک کا عمل، وہاں پہ کوئی پرابلم ہے؟ یا پھر یہ ہے کہ ایک ادارہ تو بہتر کام کرتا ہے، دوسرا نہیں کرے گا تو اس سے پرابلم ہے؟ اب کراچی کو آپ دیکھیں، اگر راولپنڈی بھی اسلام آباد میں بہتر پوزیشن ہوتے ہیں، نالہ لئی کی وجہ سے راولپنڈی کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، یا پھر سوان نالہ ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ سالہ سال سے ہم سن رہے ہیں۔ اداروں میں میرا خیال ہے سچ مجھے فقدان نظر نہیں آتا کہ جی میں کہوں کہ جی فلاں ادارہ جو ہے وہ اس کے سارے ادارے الرٹ ہوتے ہیں۔ جب ایک چیز حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، ابھی فرض کریں جناب کہ بارش ہم نے دی ہوئی ہے اوورال جو ہے بلوچستان پہ یا سندھ پہ کہ جی ابو نارمل بارش ہے، اور وہ کتنے عرصے میں ہے؟ وہ 3 مہینے میں ہے کہ جی جولائی، اگست اور سپٹمبر۔ تو ابھی کیا چل رہا ہے سلسلہ کہ وہاں پہ تو 500% بارش زیادہ ہو چکی ہے 11-12 دنوں میں، جو ابھی ہمارے جولائی کے دن گزرے ہیں۔ تو اب وہ بارش جو نارمل بارش ہونی تھی اس سے اگر 5-6 گنا زیادہ بارش ہو جائے تو ڈیفینیٹلی مسائل پھر پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کی فلیش فلڈنگ، اربن فلڈنگ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب شارٹ ٹائم میں آپ زیادہ چیز آبزرو کر لیتے ہیں تو وہ پھر آپ کے لیے مسائل کا باعث بنتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے تھوڑے پیریڈ میں زیادہ بارش ہو گئی ہے، اس نے اس سسٹم کو آپ کے وہ جتنا بھی سسٹم ہے اس کو بلاک کر دیا۔ کراچی میں آپ دیکھیں جی 300-400 ملی میٹر بارش ہو گئی ہے، ایوریج بارش ہم کہتے ہیں کہ جی 30 ملی میٹر ہے، تو وہ پرسنٹیج آف جو ایکسیس ہے نا وہ ہمیں تنگ کر رہی ہے۔ اور اداروں کی بھی ڈیفینیٹلی پھر اس میں آ جاتا ہے کہ ایک ندی نالے کی کیپیسٹی اگر 4-5 ہزار کے اسے کہے تو وہ اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پرابلم پیدا کرے گا، پانی وہ باہر نکلے گا۔ یہ گلیشیئرز ہمارے پاس قبل از وقت پگھل گئے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا اس پہ پہلے کام نہیں تھا کہ یہ جب پھٹیں گے، یا یہ جو قبل از وقت سارے، کیونکہ ہمارے پاس تو 4 بڑے موسم تھے، سردی، گرمی، خزاں، بہار، اب اس میں بھی چینج آیا۔ اب دیکھیں ایک جگہ سے کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو وہ ہمیں بھی ایفیکٹ کر رہی ہے، اور وہ اس طرح کر رہی ہے کہ پاکستان میں ہی سب سے زیادہ آپ کی رحمتیں بھی ہیں، گلیشیئر بھی پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ تو ٹمپریچر کا اوور آل ایفیکٹ جو ہے وہ چونکہ ہمارے پاس پہاڑ زیادہ ہیں، ہمارے گلیشیئر سب سے زیادہ ہیں، تو ہمیں ان پہ ایفیکٹ ان کا فیل ہو رہا ہے کہ جی یہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے بھی اداروں کو الرٹ کیا ہوا ہے، ہمارے بھی کلائمیٹ چینج پہ بہت کام ہو رہا ہے، لیکن ٹرانس باؤنڈری ایشوز جو ہیں وہ ابھی تک ریزالو نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمارے گلیشیئر جو ہیں، اصل میں گلیشیئر ہمارے پاکستان کی لائف لائن ہے۔ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جی ایک ایسا سلسلہ برف کا بن جاتا ہے، سنو کا بن جاتا ہے، جو ہمیں پورا سال ہمارے ریزروائرز کو وہ پانی سپلائی کرتا رہتا ہے، اور ہمارے پھر پورے جسم سے بہہ کے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پورے جسم سے بہہ کے پاکستان سے وہ سمندر میں جا رہا ہوتا ہے۔ ہماری ریچارجنگ اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ہمارے جو فرض کریں جی زراعت ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آپ تو یہ چیز جو ہے گلیشیئر کا میلٹ ہونا جو ہے وہ خیر یہ اس دفعہ جو ہے یہ چونکہ ایک ہیٹ ویو کا فنامنا تھا، وہ تھوڑے سے زیادہ اس نے کیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارا تربیلا جو تھا، تربیلا ریزروائر ہے، وہ ڈیڈ لیول پہ تھا، یعنی ہسٹری میں 100 دن سے زیادہ جو ہے اس کا ڈیڈ لیول فروری سے لے کے ابھی جولائی تک برقرار رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا، ٹمپریچر رائز بھی ہوئے، گو وہاں پہ گرمی زیادہ بڑھی، لیکن اس نے کیا کیا ہے کہ جی آج تک اگر دیکھا جائے تو 45% جو ہے وہ پانی تربیلا میں یہ ایک
10 दिन में आ चुका है कि जी तरबेला का लेवल जो है वो बहुत बेहतर हो गया है। इसी तरह मंगला रिजर्वायर है, तो मंगला रिजर्वायर में गो पानी थोड़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में चूँकि उसका इन्हिसार ज़्यादा बारिशों पे होता है। हमारे पास टूरिस्ट आता है दूसरे मुल्कों से, वो शुमाली इलाका जात में भी जाता है, गलियात में भी जाता है, मरी भी जाएगा, वो इलाके जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं। अगर हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगी या जदीद इक्विपमेंट नहीं होगा, हम बेहतर पोजीशन नहीं बता सकेंगे, तो इस पे भी असर पड़ेगा। अब हमें हिकमत अमली क्या करनी होगी, स्ट्रेटजी क्या करनी होगी, क्या चीज़ हमारी ज़रूरत है ताकि हम परफेक्शन में चले जाएं। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को ले लें तो हम जो भी हमारे पास सिस्टम है या हमारे डेटा की बेसिस पे हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट किस तरफ जा रहा है। उसके अलावा हर मिनिस्ट्री के साथ वजारत दिफा है, उसके साथ हमारा एविएशन का जो हमारी जितनी भी, चाहे एविएशन सिविल एविएशन है, चाहे पाकिस्तान आर्मी एविएशन है, एयर फोर्स है, सब के साथ हमारा शेयरिंग हो रही है डेटा की। हमारा बड़ा सोर्स रेडियो पाकिस्तान या पाकिस्तान टेलीविज़न है, चूँकि आप हमारी तरह हमारे साथ हैं। हम आपको भी 24 घंटे इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि जी आप बताएं इनको कि जी आजकल टूरिज़म का सीज़न है, स्नोफॉल का सीज़न है। तो ये चीज़ें जो हैं हमारी तो खुद हर वक्त रिफ़्लेक्ट होती रहती हैं। पाकिस्तान अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है कि जहाँ गर्मियों में भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे 0 टेम्परेचर होता है, और सर्दियों में भी हैं कि जी आपके कहीं पे स्नोफॉल हो रही है, कहीं पे अंदरून सिंध उस वक़्त भी मौसम जो है 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया होता है। तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत बनाया है। हमारे पास अभी तक पाकिस्तान में जो रिजर्वायर हैं मेन 2 हैं, तरबेला और मंगला। ठीक है, तरबेला के इन्हिसार जो है सब ज़्यादा जो है वो स्नो मेल्टिंग पे है। तकरीबन आप कह लें कि 80% स्नो मेल्टिंग का पानी उसमें आता है। मंगला इसके उल्ट कह लें कि जी वो उसमें इसका स्नो मेल्टिंग का भी होता है, लेकिन बहुत कम होता है, और ज़्यादा इन्हिसार जो होता है ये हमारे मानसून सीज़न की जो बारिशें होती हैं उन पे होता है। तो इसकी प्लानिंग खैर देखें, हमने बताना होता है कि जी बारिशें ज़्यादा आएंगी, कम आएंगी, ये होगा वो होगा। बाकी इंतज़ामात के लिए जो है वो काफ़ी बड़े बड़े इदारे हैं, इरसा है, वापडा है, और भी एजेंसीज़ हैं, तो वो उनका काम होता है उस फोरकास्ट को जो है वो करके उसका तो वो इसको बेहतर तरीके से वो कर भी रहे होते हैं। कोई नहीं, इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इस दफ़ा तरबेला जो है अपनी मुकर्रर तारीख़ जो उसकी है 20 अगस्त से पहले भरना होता है, तो वो इंशाल्लाह पानी इतना आ रहा है कि जी वो अपनी सतह जो है वो बहाल कर लेगा। एक उसकी 1550 फुट जो लेवल है वो इंशाल्लाह मेंटेन हो जाएगा। अगर आप इसको मज़ीद बेहतर करना चाहें तो आपको कौन से सिस्टम की ज़रूरत है कि जो वो आपके पास आएगा जदीद टेक्नोलॉजी का, तो आपके लिए बेहतरी हो? लॉन्ग रेंज फोरकास्ट तो हमारी ठीक है, या शॉर्ट रेंज भी ठीक है, उस पर हम हमारे एक्सपर्ट्स जो है वो काम करते रहते हैं। इंफॉर्मेशन जो भी दी है उसमें इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी हम कहें कि जी हमने कल की बारिश की फोरकास्ट दी है तो नहीं हुई। लेकिन जो नो कास्ट सिस्टम होता है कि जी 3 घंटे की फोरकास्ट जो वहाँ आप देखते हैं बाहर के जी, उसके लिए रडार सिस्टम हमारा जो है ना वो पूरा पाकिस्तान उससे कवर होना चाहिए। तो उस तक अभी तक हमारे पास इस्लामाबाद में रडार है, कराची में है, मुल्तान और सक्खर में लग रहे हैं, सियालकोट में रडार इंशाल्लाह वो भी जदीद लग जाएंगे, कुछ मंसूबे चल रहे हैं। तो देखें, उसके अलावा एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैं फ़ील करता हूँ, हमारा WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी हम हिस्सा हैं। जितना आपका सिस्टम थिक होगा, यानी आपका डेंस मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज़ का सिस्टम होगा, उतनी आपकी फोरकास्ट ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो पाकिस्तान में अभी तक हम उस लेवल तक नहीं पहुँचे। WMO के क्राइटेरिया के मुताबिक हर 40 किलोमीटर के बाद ऑब्जर्वेटरी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक हमारे पास वो उस सिस्टम तक हम बहुत दूर हैं। यानी आप कह लें कि जी मैं इस्लामाबाद से निकलता हूँ तो पहली ऑब्जर्वेटरी मेरी, अगर GT रोड पे जाता हूँ तो जेलम है, जेलम से पहले कोई ऑब्जर्वेटरी नहीं है। तो मानसून के दरमियान सिर्फ पाकिस्तान के साथ साथ अगर हम देखें तो जिस तरह हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, अफ़गानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ये मस्कत ओमान हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये भी इफ़ेक्ट होते हैं। इंडिया, मालदीव, श्रीलंका,
برما، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، یہ زیادہ اس کی رینج میں آ رہے ہیں، سارک پہ یہ ہمارا یعنی تقریباً آپ کہہ لیں کہ جی سب سے زیادہ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جی انڈیا اور پاکستان میں سب سے زیادہ ایکٹیو مونسون ہوتا ہے. باقی کنٹریز، بنگلہ دیش بھی اس میں آتا ہے جو زیادہ زد میں آتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہاں پہ دیکھیں ہر ملک کی اپنی اپنی وہ کوششیں ہوتی ہیں کہ جی ہم نے اس کو کس طرح کیچ کرنا ہے. مونسون بھی ہمارے لیے نعمت بھی ہے کہ ہمارے ریزروائرز بھی جو ہے اس پہ وہ اپنے ان کا بھی وہ ایک لیول بحال کرنا ہوتا ہے. جی اگلے سال کے لیے پورا پانی آپ نے اس سٹوریج سے پھر اس نے آپ نے چلانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو سیزنل آپ کے امپیکٹ اس وقت کی فصلوں پہ ہیں، آپ ان فصلوں سے بھی وہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. جیسے آج کل چاول کی فصل ہے تو چاول کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مونسون کا یہ ایک سلسلہ ہمارے لیے جاری کیا ہوا ہے. تو اس سے ہم فائدہ اٹھا کے اپنی چاول کی فصل اچھی کر لیتے ہیں، جو پھر ہمارے ایکسپورٹ کے کام بھی آتی ہے، ہماری اپنی قوم کے بھی کام آتی ہے. تو مونسون جو ہے ایک ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ نے فورس کاسٹ کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ 051 کا کوڈ کر کے 92503663 یا 4 دو نمبروں پہ آپ پوچھ سکتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، ویسے وہ کہتے ہیں کہ کم پتہ ہوتا ہے، یا پھر آپ اویئرنیس کی وہ چیزیں ابھی تک دے نہیں پائے یا لوگوں کا رجحان نہیں ہوتا. یہ تو ایک آفیشیل نمبر ہے، اسلام آباد کا نمبر ہے. اس کے علاوہ ہمارے پروونشل ہیڈ کوارٹرز ہیں، وہاں کے نمبرز ہیں. ایئرپورٹس پہ ہمارے جتنے آفسز ہیں وہ 24 آور آن ہوتے ہیں، انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، ان کا نمبر ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نمبر ویب گوگل کریں گے نا تو میرا نمبر بھی آپ کو مل جائے گا. میں کہتا ہوں کہ میری ایک انفارمیشن چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے جو بھی ہے، اگر میرے سے بات کر کے کوئی اس کو تسلی ہو جاتی ہے تو وہ آگے 10 بندوں کو بتاتا ہے، 10 تو یہ بڑی انفارمیشن ڈسیمینیٹ ہو رہی ہوتی ہے، بہتری ہوگی. کچھ احتیاطی تدابیر، کیونکہ ابھی بھی مونسون کا موسم ہے، آنے والے دنوں میں مزید بارشیں ہوں گی، اس کے بارے میں. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں. بارش رحمت بھی ہے. کبھی ہم کہتے ہیں جنوری میں جب بارش ہو جاتی ہے نا تو ہمارے کسان بھائی کہتے ہوتے ہیں کہ جی یہ ایک قطرہ بھی سونے کا قطرہ گر رہا ہے. لیکن جب زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے زحمت بھی بن جاتی ہے. لیکن ہم نے چاہے جس لیول پہ بھی ہوں آپ مائکرو لیول پہ چلے جائیں، گورنمنٹ ہے، یہ وہ ہے، وہ انتظام بھی کرتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جب کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے لوگوں کو ویسے ہی دیکھنا چاہیے کہ جی اب آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ جائیں تو آپ کو دریاؤں کے کناروں پہ انکروچمنٹس بہت زیادہ نظر آئیں گی. 4-5 سال بارش اگر خدا نخواستہ نہ آئے یا سیلابی کیفیت نہ پیدا ہو تو لوگ دریا کے جو پیٹ ہے اس کے اندر گھر بنا لیتے ہیں کہ جی بارشیں نہیں ہو رہی تو جی کچھ نہیں ہوگا. لیکن جب پھر یہ سلسلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ نقصان ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی میرا یہ نقصان ہو گیا. تو ہمیں پہلے ہی احتیاطی تدابیر دیکھیں جی، دریاؤں کے بھی بند ہیں، ان کی سٹیجز ہے، فرسٹ سٹیج ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، یعنی میڈیم کے لیے اور ان کے سسٹم ہے، ہائی کے لیے اور ہیں، ویری ہائی کے لیے اور ہیں. تو ہمیں یہ چیز صرف ہم پلاننگ پہ چلے جائیں اپنی نا کہ جی پلاننگ کوئی بھی چیز کرنی ہے. میں نے اپنا گھر بنانا ہے تو میں نے اس میں ساری عمر رہنے کے لیے بنانا ہے. تو میں دیکھ لوں کہ اگر میں ہلی ایریا میں بنا رہا ہوں تو وہاں پہ فلیش فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے. ریٹرن پیریڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے فلیش فلڈنگ کا کہ جی بارش 10 سال کے بعد بھی وہ فینامنا ریپیٹ ہو سکتا ہے، 15 کے بعد بھی ہو سکتا ہے، 20 کے بھی، ایون کئی ایسی جگہیں ہوتی ہیں 50 سال کے بعد بھی آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ایک سسٹم جو آپ کا چل رہا ہے وہ ریپیٹ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. آئندہ جو دن ہے ان میں فور کاسٹنگ آپ کچھ کریں گے؟ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے مونسون کے سیزن میں خاص طور پہ کہ جو ہی کوئی سسٹم بے آف بنگال یا عریبین سی جو کہ ہمیں آ کے ایفیکٹ کرنا ہے، جو ہی میں بننا شروع ہو جائے تو ہم فوراً اداروں کو انفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی انٹینسٹی کے بارے میں، اس کی وہ مومنٹ کے بارے میں. تو ہم ہر وقت الرٹ سٹیج پہ ہیں اس خاص طور پہ مونسون کے سیزن میں. تو لوگوں کو یہ 3 مہینے جو ہے اگر اپنے الرٹ میں گزار لیتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کے لیے بہت بہتری ہو جاتی ہے
کہ مجھے فون آتے ہیں جب لوگ بڑے الرٹ ہیں. ایک جاننے والا پتہ نہیں میں اس کا نام نہیں جانتا مجھے فون کر لیتا ہے, میں جی 18 ہزاری سے بول رہا ہوں, تو وہ جی چناب میں مرالا سے اتنا پانی داخل ہو گیا. اچھا میں پھر اس کو تسلی دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے 18 ہزاری مرالا سے اتنا پانی 2 لاکھ یا 3 لاکھ پانی آ گیا ہے, ہائی فلڈ لیول مینٹین کر گیا ہے, لیکن آپ کے پاس اگر آپ دریا کے وہ اس کے اندر نہیں ہے تو آپ کو ایفیکٹ نہیں کرے گا, آپ حوصلہ رکھیں. پانی وہاں تک پہنچتے 5 دن لگ جاتے ہیں تقریباً, تو میں اس کو یہ بھی حوصلہ دیتا ہوں کہ جی 5 دن لگیں گے ابھی تک آپ کے پاس آنے میں, اور راستے میں پانی اتنا ضائع بھی ہو جائے گا. تو اس طرح کی دیکھیں جی انفارمیشن لوگوں کو ہم پہنچاتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک مجھے کال آتی ہے ہزاروں اور پھر وہ آگے بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو کہ یار میری جی فلاں سے بات ہوگی تو وہ جی ہمیں یہ بتا رہے تھے. تو باقی ہمارا سورس میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ سے پہلے بھی کہ جی میرا خیال ہے پاکستان میں سب سے زیادہ سنے جانے والا میڈیا ریڈیو پاکستان ہے. ریڈیو پاکستان کے سارے چینلز جتنے بھی ہیں ڈیلی ہم ان کو بریف کرتے ہیں, رات کو ہم ان کو بریفنگ دیتے ہیں, آپ بھی ہمارے پاس آتے ہیں, دوسرے چینلز کے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی ایک اطلاع جو ہے اگر بر وقت, بلکہ دیکھیں پتہ کیا ہے ہمارے WMO جو ہے ہر سال 23 مارچ کو منایا جاتا ہے, تو وہ ایک تھیم دیتے ہیں. اس سال کا جو انہوں نے تھیم ہمیں دیا ہوا ہے وہ ہے کہ ارلی وارننگ ارلی ایکشن. اتوار کو ہم نے وارننگ ایشو کی تھی کہ جی 14 سے جو ہے پھر سندھ اور بلوچستان کے کچھ علاقے جو ہیں وہ دوبارہ بارش کی زد میں آ جائیں گے. تو اس کے لیے ہم نے سب اداروں کو بھی الرٹ کر دیا ہوا ہے, NDMA ہے, PDMAs ہے, ان کے ساتھ ان کو فیکس پہ بھی بتاتے ہیں, ان کو بات کر کے بھی ان کو بتاتے ہیں. ہمارے جتنے پروونشل آفسز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو الرٹ رکھیں. جب ابر رحمت برستا ہے تو وہ رحمت ہی ہوتا ہے. آپ احتیاطی تدابیر کریں اور پھر اس زحمت سے بچیں. بہت خوبصورت میسج جو ابھی آپ کو ملا, ارلی وارننگ ارلی ایکشن, کہ آپ کے پاس پیش کی اطلاع پہنچے اور بر وقت آپ اس پہ ایکشن کریں. یہ فرض ہے اداروں کا, ذمہ دار لوگوں کا, میڈیا کا, اور کسی حد تک خطے کے تمام طبقات کا, کہ وہ اس وارننگ پہ فوری ایکشن کریں. خدا نخواستہ کہیں سیلاب آتا ہے, وہ خانہ بدوش لوگ, وہ جھگی نشین یا وہ کمزور لوگ, وہ غریب لوگ جو سیلاب کا شکار ہوتے ہیں, آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کے نگہبانی کریں, دیکھ بھال کریں. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.